کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم، جھولے، تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں، سب کی سب بدعات ہے، دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے، حالانکہ مفتی اعظم جو ہے ایران کے خامنائی صاحب، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے مبنے بیان کریں، کسی شیعہ عالم کے فتوے کو آپ بیان کرنے کی زحمت نہ کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے کہا کہ شیعوں کے مفتی اعظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا فتویٰ ہے کہ زنجیر زنی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا فتویٰ ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس دور میں فقط سید علی خامنائی حافظ اللہ ہیں جن کے نزدیک زنجیر زنی کرنا حرام ہے۔ فتویٰ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے مقلد ہیں، یعنی جو سید علی خامنائی حافظ اللہ کے مقلد ہیں، ان کے لیے زنجیر زنی کرنا حرام ہے۔ یہ ان کے لیے فتویٰ ہے۔ ان کا فتویٰ کسی ایسے فرد کے لیے جو ان کا مقلد نہیں ہے حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ آیت اللہ وحید خراسانی حافظ اللہ کا مقلد ہے، تو اس کے لیے راہبر معظم کا فتویٰ حجت نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ راہبر معظم کا فتویٰ ہے حرمت کے اوپر، لیکن ان کا فتویٰ تمام شیعہ قوم کے اوپر نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک مجتہدین جو اس وقت موجود ہیں، نجف اشرف میں بھی ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو زنجیر زنی کو حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ یہ چند ایک علماء کے فتاوی ہیں، آپ سن لیں۔ سب سے پہلے تو میں امام خمینی کا فتویٰ جو ہے نا، وہ تطبیر کے اوپر، زنجیر زنی کے اوپر جائز کا ہے، یعنی امام خمینی زنجیر زنی کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد چند ایک دوسرے مجتہدین ہیں، جامع شرائط مجتہد ہیں، راہبر معظم کی طرح مجتہد ہیں، یعنی اتنا ہی علم رکھتے ہیں وہ لوگ۔ آیت اللہ العظمیٰ صادق روحانی، وہ کیا ہے، تطبیر کے جائز یعنی زنجیر زنی کو جائز سمجھتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ اسحاق فیاض حافظ اللہ جو نجف اشرف میں اس وقت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی میلانی، یہ بھی زنجیر زنی کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی دام ظلہ، یہ ایران کے بہت بڑے مجتہد ہیں، یعنی راہبر معظم جتنی علمیت رکھتے ہیں، شاید ان سے بھی زیادہ ان کی علمیت ہو۔ آیت اللہ وحید خراسانی یہ بھی تطبیر کے یعنی زنجیر زنی کی جواز کے قائل ہیں، زنجیر زنی کو جائز سمجھتے ہیں، کوما زنی کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سابقہ علماء ہیں، مجتہدین ہیں، جو ان سید علی سیستانی یا اسحاق فیاض یا وحید خراسانی کے بھی استاد ہیں، وہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم سید خوئی ابو القاسم خوئی بھی کوما زنی کو جائز سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ہے آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی جو پاکستانی مجتہد ہیں، وہ بھی اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یعنی دنیا سے چلے گئے ہیں، آیت اللہ مرحوم جواد تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی تطبیر کو جائز سمجھتے تھے۔ اور کچھ مجتہد ایسے ہیں جو اس کے اوپر خاموش ہیں، یعنی انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ مارنے کا کہا، نہ ہی کہ آپ نہ ماریں، کچھ نہیں کہا، خاموش ہیں۔ مثال کے طور پر سید علی سیستانی حافظہ اللہ، وہ زنجیر زنی کے اوپر خاموش ہیں۔ اب مکلف کو اختیار ہے اس معاملے میں، وہ کسی اور مجتہد کی اس فتویٰ میں، اس مسئلے میں تقلید کر سکتا ہے۔ یعنی ایک مجتہد کہتا ہے کہ مارو، اب سید علی سیستانی اس مسئلے میں خاموش ہیں، اب جو ان کا مقلد ہے وہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو مثال کے طور پر آیت اللہ سعید الحکیم کی تقلید کر لے، ان کے نزدیک جائز ہے، چاہے تو وحید خراسانی کی کر لے عالم فالعالم کی بنیاد پر۔ یعنی سید علی سیستانی حافظ اللہ وہ خاموش ہیں زنجیر زنی کے مسئلے میں۔ تو آپ نے یہ جو کہا، ایک مجتہد کا قول آپ نے نقل کر دیا، دیکھیں ساری شیعہ قوم ایک مجتہد کی تقلید نہیں کرتی، مختلف مجتہدوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اگر مختلف مجتہدوں کی تقلید کرتے ہیں، ایک بندہ وحید خراسانی کی تقلید کرتا ہے، تو وحید خراسانی کا جو
फतवा है वो उसके लिए हुज्जत होगा, ना कि रहबर मुअज़्ज़म का फतवा हुज्जत होगा। तो जब आप किसी दूसरे मसलक का कौल नकल कर रहे हों तो उस मसलक में उस मसले को बयान करने में खियानत न किया करें। ये खियानत है, एक बंदे का कौल आपने नकल कर दिया, हालांकि आपको मालूम है कि शिया कौम जिंदा मुजतहिद की तकलीद करते हैं और सारी कौम ऐसा ही नहीं है कि रहबर मुअज़्ज़म की तकलीद करती है ना। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो सैयद अली सिस्तानी के मुक़ल्लिद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आयतुल्लाह सईदुल हकीम के मुक़ल्लिद हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो आयतुल्लाह वहीद खुरासानी के मुक़ल्लिद हैं। तो उन लोगों के लिए उनका फतवा हुज्जत है, न कि उनके लिए रहबर मुअज़्ज़म का फतवा हुज्जत है। हाँ, उन लोगों के लिए हुज्जत है जो रहबर मुअज़्ज़म की तकलीद करते हैं, सब के लिए हुज्जत नहीं है।